نون والقلم وما يسطرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن أحب الأعمال إلى الله ما أغلب عليه صاحبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل الاحترام صدر جلسہ، انتہائی معزز اور مکرم علماء کرام، نظامت انتہائی خوبصورت فرما رہے ناظرین جلسہ، اور انتہائی مکرم آواز میں ابھی آپ نے شاعر محترم کا کلام سنا. عزیز طلبہ اور حاضرین، محلہ ترساوا ہے یا ترساوا، یہ زیر زبر آپ درست کریے گا کیونکہ اس پہ لکھا نہیں، اس میں مجھے لکھا ترساوا. اچھا نہ زیر نہ زبر دو پیش. محلہ ترساوا مسجد عائشہ سے متصل ہے. اس میں ایک مکتب چلتا ہے. مولانا عبد الحسیب صاحب قاسمی دامت برکاتہ اس مدرسے کے بانی بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، محترمہ بھی ہیں. انہوں نے ایک ادارہ قائم کرنے کی فکر کی ہے، مدرسہ تحفیظ القرآن. فکر نہیں کی ہے، اس کا پھل بھی آپ کے سامنے ہے. پیمانہ قائم شدہ ہے اور اس میں مکین بھی ہے، مکان بھی ہے، مکین بھی ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، سب کچھ موجود ہے. گزارش ہے کہ باتیں لگے تھوڑی دیر کے لیے. مسجد عائشہ سے متصل یہ مکتب ہے. مسجد خلفائے راشدین، مسجد خلفائے راشدین خیر آباد. ماہ شعبان میں ہندوستان بھر کے مدارس میں ایک نظام چلتا ہے جلسہ دستار بندی کا. حفاظ کا، علماء کا، مفتیان کا، ادباء کا، سب کی دستار ہوتی ہے. دستار دراصل ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے. عمامہ ہوا کرتا ہے اور عمامہ مصنون ہے، پہنا جانا چاہیے. عمامہ ہماری عزت بھی ہے، ہماری شرافت بھی ہے، ہمارا وقار بھی ہے، اور یہ مسلمانوں کی ایک پہچان بھی ہے. عمامہ اور پگڑی کا فرق ہے. عمامہ جو ہوا کرتے ہیں اس کا شملہ ہوتا ہے، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں. ایک جو دلہا میاں باندھ کے کسی مزار میں تشریف لے جاتے ہیں وہ نہیں، وہ بھی عمامہ ہوتا ہے لیکن وہ باقاعدہ پہلے باندھی جاتی ہے، پھر مزار شریف کے حاضری دی جاتی ہے. مزار شریف خیر آباد میں تو بتانے کی ضرورت ہی تھی، باقی ضلع بھر میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہندوستان بھر میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی 2-3 دن پہلے سے فارغ ہو گئے اس سے. پوری راتیں گزارنی تھی مسجد میں، گزاری ہے ہندوستان میں، گزاری تھی تنہائی میں اللہ کے سامنے، گزاری تھی مجمع میں، گزارنی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اعمال نامے میں ایک نظر ڈال کر 2 آنسو بہانے کے لیے. گزاری ہے چائے کی چسکیوں میں، موٹر سائیکل اور کار کے اسٹنٹ پر، اور بھی بہت کچھ جسے ہم کہیں یا نہ کہیں، پٹاخوں میں، خرافاتوں میں، نقصان پہنچانے میں. ضلع میں 10 FIR ہوئی مسلمانوں کے خلاف، لمبے جرمانے بھرے. بچوں نے ان کے والدین نے، اور اس کے بعد وہ بچ سکے. لاکھوں روپیہ ضائع ہوا قوم کو. نتیجہ کیا نکلا؟ بعض جگہ سے سیدھا میرے پاس رابطہ آیا کہ مولانا اس بار ہماری قوم کے دماغ بالکل سنسر میں تھے. میں سمجھ گیا اس کا کیا کہنا ہے. 15 شعبان کی صبح کھل کر میرے پاس فون آیا. میرے تعلقات اور روابط سب سے ہیں اور اچھے ہیں، اور روابط اور تعلقات بنانے میں عافیت ہے. دین کی دعوت کس کے پاس لے کے جائیں گے؟ ایمان کی دعوت دینی ہے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو. اسلام کی دعوت دینی ہے پوری دنیا میں بسنے والے ہر فرد کو، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. عالم غیر عالم اس میں کوئی جدا نہیں. آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور میری بھی ذمہ داری ہے. قال اننی من المسلمین، جس نے کہا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ وجادلہم، اور اس کا اصول لکھا ہے قرآن میں.
باللتی ہی احسن وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ کفار معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ کہیں سے بھی قرآن کا سرا پڑھے دے دے، کہیں سے بھی پڑھ رہا ہوں تو قرآن کی آیتیں جو تسلسل پہ آ رہی ہیں وہ پڑھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے خاص کہنے کی حدیث پر صحیح نہیں پڑھ رہے تھے، ایسا نہیں، میں ترتیب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو آپ کے فہم اور تفہیم کے لیے بدل کرتا جو یہ کہتا ہے کہ اننی من المسلمین، اور ہم کو یہ کہنے کا حق ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں دین دیا، ہم اکیلے قرآن کے وارث نہیں ہیں، ہم 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت کے وارث ہیں، ہم اکیلے قرآن کے وارث نہیں ہیں، توریت اور زبور اور انجیل کے ساتھ دنیا میں ہر آیا ہوا صحیفہ جس سے اللہ نے اپنے کسی نبی یا رسول کو دیا ہے، جس میں اللہ نے اپنی باتیں کہی ہیں، جس میں اللہ نے اپنے مقصد بتائے ہیں، جس میں اللہ نے اپنے ارادے ظاہر کیے ہیں، ان سب کے ہم امین اور پاسبان۔ توریت میں کیا لکھا ہے یہودی جانتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں، زبور میں کیا لکھا ہے یہ عیسائی جانتے ہیں یہودی جانتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں، انجیل میں کیا لکھا ہے یہ عیسائی جانتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں، قرآن میں کیا لکھا ہے یہ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے پتہ نہیں، لیکن توریت اور زبور اور انجیل میں جو کچھ لکھا ہے ہم سب جانتے ہیں، اس لیے کہ توریت اور زبور اور انجیل میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب قرآن میں لکھا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے جو توریت میں ہو قرآن میں ہو نہ ہو، زبور میں ہو قرآن میں نہ ہو، انجیل میں ہو قرآن میں نہ ہو۔ روز اول سے حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو جو بھی اللہ نے دیا وہ بھی قرآن میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ اللہ نے دیا وہ بھی قرآن میں ہے۔ اس کے باوجود صاحب تشریف لے آئے، آپ کا استقبال ہے، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ بھی اور دیگر لوگ مجھ سے فون کر رہے تھے، سوئے اتفاق سائلنٹ میں موبائل کا وائبریٹ بھی نہیں تھا، اس لیے معذرت سے صحیح سے اور میری معذرت قبول فرمائے۔ اس بھرے اسٹیج پہ معذرت کرنا آسان ہے، اکیلے میں کرنے سے اکیلے میں آپ کو بہت کچھ کہہ سکتا ہے، بھرے اسٹیج پہ کیا کہہ گئے رعایت کرے گا میری ساتھ چھوڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک پڑھنے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم بطور مسلمان ہونے ہم صرف رسالہ کے مسلمان نہیں ہیں، ہم سلسلہ سیدھا کے مسلمان نہیں ہیں، افریقہ میں بسنے والے آخری انسان کے لیے ہم مسلمان ہیں، مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں مسجد اقصی میں رہنے والے آدمی کے لیے مسلمان ہیں، اور دنیا کے کسی گوشے اور کونے میں جہاں انسان کی ضروریات کے اسباب اور مسائل نہ ہو، جہاں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے سہولیات نہ ہو، جہاں انسان کے کھانے پینے کے لیے چیزیں دستیاب نہ ہو، ہم وہاں بھی مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم عالمی قوم ہیں، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ایک رسول کی تعلیم کو عام کرنے کی نہیں ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ایک قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی نہیں ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے صرف توحید کا سبق سنا دینے کی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک اللہ جو خلاق عالم ہے، خالق عالم نہیں ہے، خلاق عالم ہے، اس میں ترجمہ مفرد ہے جو ہم جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسٹیج پہ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بیٹھایا اس لیے جاتا ہے ان کے پاس علم ہوتا ہے، ہم نہیں کہتے قرآن کہتا ہے وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ ایک درجہ اونچا بنایا گیا، اسٹیج بنایا گیا، اس کو بٹھا دیا گیا، ان کو علم ہے، ہم تھوڑی کہتے قرآن میں قریب آتا ہے، اس کی بڑی تفصیلات ہے، قریب ہوتا ہوگا وہ عرض کریں گے آپ کے علماء۔ سب سے بڑی خرابیوں میں مسلمانوں کی خرابی، آپ سارے مسائل کا حل تلاشو، اچھی بات، میں یہ بات اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کی بربادی، تباہی، ساری ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنے علماء سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی بھی رابطہ نہیں، کوئی بھی، سوائے اس کے کہ یہ جمعے میں پہنچ گئے، کھڑے ہو گئے پیچھ میں، کچھ جو 5 وقت کے پابند ہیں وہ بھی چچا معذرت کے ساتھ، چند لوگ کس کو اپنے امام کا نام یاد ہے، کس کو اپنے امام کے گھر کا پتہ یاد ہے، کس کو اپنے امام کے مطابق کو 2 باتیں معلوم ہیں۔ شاید کوئی ایسا بڑا آدمی ہوتا ہوگا مسجد میں جو امام صاحب سے پوچھتا ہے کہ بھائی کھانا ملا تھا آج کہ نہیں ملا، گھر کھانا کھائے ناشتہ ملا کہ نہیں ملا، تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی آزار ہے، کوئی تکلیف میں، یہ تو سب کو پتا۔ میں ایک جگہ پہنچا، مجھے معلوم ہوا کہ ایک صاحب کے پاس اپنے امام کے 3 مہینے کا ریکارڈ ہے،
3 مہینے کا کس زکات نماز میں انہوں نے کون سی صورت پڑھائی اور کس نماز میں غیر حاضر تھے، کس نماز میں انہیں دیر سے آئے، سب ریکارڈ ہے۔ میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ اس امام کی بیوی پچھلے مہینے بیمار تھی بتایا کہ میں وہ نہیں معلوم، نہیں معلوم، امام کا ریکارڈ معلوم ہے۔ جس قوم کا حال اپنے علماء کے ساتھ یہ ہو، اس قوم کے عروج اور ترقی کے لیے اگر کوئی کوشش کرے تو آپ کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت نے ایک اصول بنا دیا ہے، جب جب اس قوم کو عزت ملے گی قرآن کی بنیاد پر ملے گی۔ ہم نہیں کہتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھرے مجمع میں صحابہ کے کہا تھا کہ کان کھول کر سن لو، اچھے لباسوں میں، اچھی سواریوں میں، اچھے منصب پر، اچھے عہدے پہ فائز ہونے سے ترقی نہیں ملتی۔ یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کب کہا تھا؟ جب مسجد اقصی فتح ہو چکی تھی اور مسجد اقصی کی چابی حضرت عمر کے ہاتھ میں آ چکی تھی اور مسجد اقصی میں مسلمانوں کا جھنڈا نصب ہو چکا تھا، مسجد اقصی پہ اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا، مسجد اقصی سے شرک اور تثلیث اور بدعت کا رواج ختم ہو چکا تھا، ایک اللہ کے عادلانہ نظام کا نظام قائم ہو چکا تھا۔ مسجد اقصی جانتے ہیں آپ، جو 5 حصوں میں تقسیم ہے، الگ الگ حصے ہیں اس کے، الگ الگ بالکل الگ الگ نوعیت کی باتیں ہیں مسجد اقصی کے متعلق۔ اگر معلوم ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر معلوم ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ مسلمانوں کو بھی چیزوں سے کوئی دلچسپی ہے، کیونکہ یہ چیزیں سیریل میں نہیں آتی، یہ چیزیں اور دیگر بہت سی چیزیں اس میں نہیں آتی، اس لیے مسلمانوں کا ان سے تعلق کوئی زیادہ ہے نہیں۔ مسجد اقصی کے بارے میں اگر میں صرف ایک سوال کروں کہ مسجد حرام اب پہلا گھر جو دنیا میں ہے، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلی تعمیر اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ بیت اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بیت اللہ یہ آپ کی عزت ہے، آپ کا افتخار ہے، آپ کو اللہ موقع دے بار بار بیت اللہ جائیے۔ ایک مسئلہ اور پیدا ہوتا ہے مسلمانوں میں، بہت سے مسلمانوں کو میں نے فتویٰ دیتے ہوئے سنا، میرا جملہ بالکل صاف ہے، مسلمانوں کو فتویٰ دیتے ہوئے سنا، مفتیوں کو نہیں، مفتی کا مطلب تو ہے کہ لوگ آئے کو فتویٰ دیں گے، ریل سمجھتے رہتے، مسلمانوں کے فتوے کا مطلب چوراہے کا فتویٰ، ہوٹل کا فتویٰ، سڑک کا فتویٰ، ٹھیلوں کا فتویٰ، میلوں کا فتویٰ، یہ والا جس کو دنیا کہتے ہیں۔ ایک بات بہت اچھی طرح سن لیجئے، علماء کو کسی جانور نے نہیں کہا ہے کہ فتویٰ دیتے پھرے، فتویٰ کا صرف ایک ترجمہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، رسول نے کہا ہے، وہی بات، اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کی 2 نوعیتیں ہیں، ایک اہل علم دیتے ہیں وہ الگ چیز ہے، ایک عوام دیتی ہے بالکل ہی الگ ہے۔ وہ جو نکل کے آیا ہے، ہمارے بہت سے علماء بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی بار اس سے بات ہوتی ہے، ان سے کہتے ہیں کہ مولانا 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال ہو گئے پڑھتے پڑھتے، قوم نے تو آج ایسی بات بتائی تو ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، تو پڑھیں گے کہاں سے؟ قوم نے پڑھا ہی کہاں تھا کس کو دیا؟ قوم خود ہی کچھ لے کے آئی ہے نیا، طرح طرح کے لاتے ہیں، طرح طرح کا، وہ اس مسئلے کی گہرائی میں نہیں جاتا، ایک مسئلہ اس کے آتا ہے قوم کی طرف سے، اچھا ہو منچلے ہوتے، ہر ایک کا اپنا ویژن ہے، اپنا مقصد ہے، اپنا طریقہ زندگی ہے۔ کسی کو لگتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہی نیکی ہے، کوئی نہیں کر رہا، یہ ہم کر رہے ہیں۔ کسی کو لگتا ہے کہ عوامی خدمت کرنا عبادت ہے، کوئی نہیں کر رہا، ہم کر رہے ہیں۔ کسی کو لگتا ہے غریبوں کی شادی کرانا سب سے بڑی نیکی، کوئی نہیں کر رہا، ہم کر رہے ہیں۔ کسی کو لگتا ہے بہت طرح طرح کے کام ہیں، سب الگ الگ طرح کے کام ہیں۔ ایک بات بتا تو، ہر خیر کا کام دین کا کام ہے، ہر خیر کا کام دین کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی رسالت کو، سنیے گا میرا جملہ، اللہ نے رسول کی رسالت کو سنبھالنے کے لیے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی مبارک جماعت پیدا فرمائی تھی۔ ایک رسول کی تمام صفات کو ساری دنیا میں سمیٹ کر رکھنے کے لیے، ایک رسول کی ہر عطا، ہر عمل، ہر قول، ہر فعل۔ حضرت مولانا سہیل صاحب جنت تشریف میں آئے، تاجر آدمی ہے، آنے میں دیر ہو گئی ہوگی اور ان کے ساتھ کچھ حضرات بھی ہیں، ان کا بھی استقبال کے لیے ہے۔ میری بات سنیے، چند جملے میں بالکل مختلف کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے رسول اللہ کو جو رسالت دی تھی،
وہ رسالت 1.25 لاکھ نبیوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کو جو رسالت دی تھی، اگر آپ کو حضرت آدم کو سمجھنا اور پڑھنا ہے، حضرت آدم سے نوح علیہ السلام سے شیس علیہ السلام سے دیگر لوگوں تک سب کو سمجھنا اور پڑھنا ہے، صرف رسول اللہ کی سیرت پڑھنے کے لیے اللہ کی قسم سارے نبیوں کی سیرت اس میں موجود ہے، ہر نبی کی سیرت موجود ہے۔ جو تکالیف، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی پوچھا تھا رسول اللہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تکلیف کے دن کون سے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل میں باقی ارشاد فرمائی کہ جتنا سارے نبیوں کو تکلیف دی گئی ان سب سے زیادہ مجھے تکلیف دی گئی۔ اس کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام جس تکلیف سے گزرے، حضرت آدم مثال دیے دیتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل، قابیل نے شرارت کی، حابیل کو شہید کیا، جس کا تذکرہ قرآن کے 6 بارے میں موجود ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، دولت ہے، قوت اور طاقت اور ہمت ہے، اس کے بعد اگر آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں تو یہی اصل دین ہے۔ دین اسے نہیں کہتے کہ آپ کے پاس ہے تو کچھ نہیں، خالی ہاتھ ہے، اب کسی سے پندہ ہو گیا تو آپ لیے بیٹے کہ ہم نے تو معاف کر دیا۔ تو معاف کیا کر دیا چونکہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ معاف کرنا کب ہے یہ دلیل دیا دیتا قرآن پاک میں، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، بالکل صاف لکھا ہے۔ کاظمہ کا مطلب ہی پوچھ لینا علماء سے کہ جب آپ کے